بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قاضی عثمان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے بشریٰ بی بی کے بارے میں، جو کہ اس وقت عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر ٹاپ پوزیشن پر ہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت پوری امت مسلمہ اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر بن چکے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر دل عزیز ہیں۔ پاکستان کے بچے کونے کونے سے ہر طرف سے جو ہے وہ عمران خان کی ہی صدائیں سنائی دے رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے میڈیا بھرپور کوریج عمران خان صاحب کی ہی کر رہا ہے، اور تمام میڈیا عمران خان صاحب کے ہی حوالے سے بات کرتا ہے، دبے چھپے الفاظ میں سے ہی، کسی بھی حوالے سے، اشاروں میں، کنایوں میں۔ کیونکہ ناظرین، براہ راست تو عمران خان صاحب کی بات کرنا، عمران خان صاحب کا نام لینے پر میڈیا پر پابندی ہے، لیکن میڈیا کی خبریں ہی نہیں بیک پاتی جب تک کہ وہ عمران خان صاحب کی خبر شامل نہ کریں۔ ناظرین، خان صاحب کی جب تک بات نہ کی جائے تب تک میڈیا کسی کام کا نہیں، کیونکہ لوگ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ لوگ عمران خان صاحب کے علاوہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی خبر کے علاوہ خبر سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ اور ناظرین، ویسے بھی اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں عمران خان صاحب کے علاوہ اور کوئی ان کے قد کا سیاستدان موجود نہیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین، اگر بات کی جائے تو آج بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق بشریٰ بی بی کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ تو بشریٰ بی بی نے 2 گھنٹے تک جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے جو احوال سنایا ناظرین، وہ انتہائی دلخراش تھا، دل دکھا دینے والا احوال تھا۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو ایک 8x8 کے ڈیتھ سیل کے اندر رکھا گیا ہے، جہاں پر پراپر جو ہے وہ بیگ رکھنے کی بھی جگہ نہیں، پراپر جو ہے وہ جانماز بچھانے کی جگہ نہیں، وہیں پر ہی کمرے کے اندر ہی باتھ روم ہے، کمرے کے اندر کی لیٹنے کی جگہ ہے، نہ وہ صحیح طریقے سے آرام کر سکتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے جو قرآن مجید منگوایا تھا ترجمے کے ساتھ، تو انہیں ترجمے والا قرآن پاک بھی مہیا نہیں کیا گیا۔ تو اس حوالے سے ناظرین، اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم جس کا آئینی اور قانونی طور پہ یہ حق ہے کہ اسے A کلاس جیل کے اندر رکھا جائے، اسے آلریڈی ہی C کلاس جیل کے اندر رکھا گیا ہے، اور C کلاس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اذیت دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ خان صاحب کو جو ان کا قانونی حق ہے کہ انہیں ان کے وکلاء تک رسائی دی جائے، وہ نہیں دی جا رہی۔ کتنے دن سے مسلسل جو ہے وہ وکلاء اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمیں خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے، لیکن ناظرین، عمران خان صاحب کے وکلاء کو خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور نہ ہی جو عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹر ہیں، جو ان کے معالج ہیں، انہیں عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ناظرین، جو کہ سراسر غیر آئینی، غیر قانونی ہے، اور سراسر زیادتی ہے ایک ایسے انسان کے ساتھ جو کہ پاکستان کا لیڈر ہے، جو پاکستان کی محبت کی بات کرتا ہے، جو پاکستانیوں کی بات کرتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کرتا ہے۔ ایسے لیڈر کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ اسے جو قانونی اور آئینی حق ملنا چاہیے وہ بھی میسر نہیں کیا جا رہا، میسر نہیں آنے دیا جا رہا۔ اور دوسری طرف ناظرین، عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ان کی درخواست ضمانت جو ہے، ضمانت کی جو درخواست ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس پر ابھی تک جو ہے وہ سماعت نہیں کی گئی، اسے سماعت کے لیے ابھی تک مقرر نہیں کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ بھی ایک زیادتی ہے ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہ کوئی جو ہے وہ شاکنگ نیوز نہیں، نہ ہی اس میں حیران ہونے والی بات ہے، کیونکہ اب تو پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ ہمارا نظام عدل مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا ہے، ہمارا نظام عدل جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، وہ پاکستانیوں کے جان و مال کی تحفظ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ سب جو سیاسی شعور ہے عام پبلک کے اندر، جو عوام مان نہیں رہی اور جو عوام سب کچھ جانتی ہے، اس کے پیچھے عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کی جو ہے وہ سیاسی طور پر تربیت کی، انہوں نے لوگوں کے اندر سیاسی شعور اجاگر کیا۔ اور ناظرین، ہم اب پھر واپس آتے ہیں اپنی بات کی طرف کہ کس طرح سے جو ہے وہ بشریٰ بی بی عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے جب باہر آئیں تو وہ انتہائی افسردہ تھی عمران خان صاحب کو لے کر، کیونکہ عمران خان صاحب کو انتہائی اذیت کے اندر رکھا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ناظرین،
بشرا بی بی نے باہر آ کر بتایا کہ عمران خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں اور وہ بالکل بھی غلامی جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، چاہے آپ انہیں جتنی بھی اذیت دے لیں وہ جھکیں گے نہیں، کیونکہ ان کا ایمان اللہ پر ہے اور انہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب پتہ ہے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے جھکنا ہے تو صرف میں اپنے اللہ کے سامنے جھکوں گا، اللہ کے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، کیونکہ کلمہ حق جو لا الہ الا اللہ ہے وہ مجھے یہی سکھاتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کوئی معبود نہیں، اور کوئی جھکنے کے لائق نہیں۔ تو اس لیے میں اگر جھکوں گا تو صرف اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کریم کے سامنے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج آپ کو یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ تھانہ جو ہے، تھانہ اٹک، اس کے اوپر جو ہے وہ آسمانی بجلی گری۔ ناظرین دیکھیے گا کہ یہ کیسی عجیب مماثلت ہے کہ جس دن عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اس دن پورے ملک کے اندر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اور ناظرین کل تھانہ اٹک کے اوپر آسمانی بجلی جو ہے وہ گری۔ آسمانی بجلی کی وجہ سے عمارت جو ہے وہ گر گئی، اور پولیس ملازمین جو تھے وہ شدید، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے۔ تو ناظرین اس حوالے سے اگر یہ دیکھا جائے تو یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ایک سوچنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ایسا کیا ظلم کر رہے ہیں۔ ناظرین اس ملک میں ہمیشہ ہی سیاسی لیڈران کے ساتھ ظلم ہوتے رہے، اور اب بھی ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ جسے پوری قوم چاہتی ہے۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پہ جمہوریت کی حکمرانی ہے، لیکن ناظرین یہاں پہ بالکل بھی جمہوریت کی حکمرانی نہیں، کیونکہ جمہور تو اپنا فیصلہ دے چکی۔ جمہور کا ایک ہی فیصلہ ہے، اور جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو اس ملک کا، وطن عزیز کا جو ہے وہ حکمران بنانا چاہتے ہیں، لیکن جمہور کی بات نہیں مانی جا رہی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم اگر بات کریں، آج جو ہے ایک بہت بڑا المیہ، ایک بہت بڑا ثانیہ جو ہے وہ پیش آیا، ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ ناظرین پہلے ہم انڈیا اور اسرائیل کو یہ کہتے تھے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تھے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے اندر ظلم کر رہا ہے، تو ہم ایسی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے کہ جو اپنے شہریوں پر ظلم کرتی ہے۔ لیکن ناظرین اب پاکستان میں بھی ایسا ہی دیکھنے کو آ رہا ہے۔ اب ہم کس منہ سے اسرائیل اور جو انڈیا ہے، بھارت ہے، ان کے مظالم کی تردید کریں گے؟ کیونکہ ناظرین آج لاہور کے اندر ایک بہت ہی خوفناک واقعہ، معاشرے کے لیے بہت خوفناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ اسلان نام کا ایک بچہ جس کی عمر ابھی 13 سال ہے، ناظرین وہ ٹین ایجر ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اسے 9 مئی کے واقعے کے اندر قید کیا گیا اور اسے پابند سلاسل رکھا گیا، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کا حمایتی تھا، اس کا باپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ورکر تھا۔ تو ناظرین اس وجہ سے اس بچے کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا اور اسے قید میں رکھا گیا۔ 3 مہینے بعد جب ضمانت ہوئی اور ضمانت پر وہ بچہ واپس آیا تو ناظرین دوبارہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور مزاحمت پر جو ہے وہ اس کے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی، اس کے گھر والوں کو جو کوب کیا گیا، کیونکہ اس کا باپ جو ہے وہ دل کا مریض تھا، تو وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر پایا اور اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ تو ناظرین یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ کیا ہم ایک جمہوری ملک ہیں، اور پاکستان کے اندر جہاں اس قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا تو انہوں نے تمام لوگوں کے حقوق جو ہے وہ تمام لوگوں کو برابر کے حقوق دینے کا درس دیا تھا۔ اور ناظرین اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں، ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، لیکن ناظرین یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں۔ بے شک یہ ملک خدا داد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے، لیکن یہاں پر جو انصاف کا قتل عام کیا جاتا ہے، یہاں پر مظلوم پر ظلم کیا جاتا ہے اور ظالم کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ناظرین مولا علی نے فرمایا کفر کا نظام تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ تو ناظرین اب پاکستان کے اندر ظلم اپنی انتہا کو ہے۔ اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں دوسری خبر کے حوالے سے۔ نائب امیر جماعت اسلامی آج انتقال کر گئے، پر اسرار طور پر انہیں جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا، انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ جیل کے اندر انتقال کر گئے۔ ناظرین بتایا جاتا ہے کہ انہیں پابند سلاسل رکھا گیا تھا، کافی عرصے سے پہلے انہیں سزائے موت سنائی گئی بنگلہ دیش کے اندر، لیکن پھر انہوں نے وہاں پہ سپریم کورٹ میں اپیل کی اور ان کی سزائے موت معاف کر دی گئی، اور پھر ان کی سزائے موت کو عمر قید کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن ناظرین اسی قید کے دوران پر اسرار طور پر آج جو ہے وہ اچانک انہیں اسپتال منتقل کیا گیا اور میڈیا کو یہ بتایا گیا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ لیکن ناظرین بنگلہ دیش کے اندر آج بہت سے لوگوں نے احتجاج کیا، دیکھنے میں آیا کہ بہت بڑا ایک احتجاج کیا گیا اس حوالے سے کہ کیوں ایک سیاسی قیدی جیل کے اندر مار دیا گیا۔ نائب امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش جو مولانا دلاور حسین عالمی شہرت یافتہ جو ہے وہ عالم دین تھے، اور وہ
ان کے بہت سے شاگرد ہیں دین کے حوالے سے۔ ناظرین آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ مولانا دلاور حسین کو 2010 میں گرفتار کیا گیا تھا، اور آج جو ہے وہ پورے اسرار طور پر جیل کے اندر ہی وفات پا گئے، اور بتایا یہ گیا میڈیا کے اندر کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ ناظرین اب خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا، یہ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، لیکن ناظرین بنگلہ دیش کے اندر اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کی وفات کے حوالے سے، کیونکہ وہ بین الاقوامی جو علماء کونسل ہے اس کے ممبر بھی تھے۔ اور تیسری خبر ناظرین اب ہم شامل کریں گے پاکستان کے نگران وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، ان کے حوالے سے۔ ناظرین آج کاکڑ صاحب کا پہلا دن تھا، پہلا دن انہوں نے بڑا مصروف گزارا، بڑی مصروفیت سے گزرا۔ باتیں تو انہوں نے باقی وزراء اعظم کی طرح بہت اچھی کی، پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کی بات کی، لیکن ناظرین ساتھ ہی ان کے آتے ہی جو ہے وہ پٹرول اور مزید مہنگا کر دیا گیا۔ تو ناظرین یہ تھا پہلا تحفہ پاکستانیوں کے لیے کہ ہمیشہ سے پاکستانیوں کو سیاستدان کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ اسی طرح سے اسی ریت کو برقرار رکھتے ہوئے ریلیف کا کہا گیا، اور ساتھ ہی ناظرین پٹرول مہنگا کر دیا گیا۔ ناظرین آگے ہی مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے اوپر ایک اور پٹرول بم گرا دیا گیا۔ اور اب مزید ہم اگر بات کریں تو نگران وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی، تمام محکمہ جات کے جو اعلیٰ افسران ہیں انہوں نے انہیں بریفنگ دی، اس بات پر زور دیا انہوں نے کہ پاکستان کی جو روڈز ہیں انہیں، پاکستان کے جو راستے ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں کو آپس میں ملاتے ہیں انہیں ریسٹرکچر کیا جائے، ان پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کرنے کا انہوں نے حکم دیا۔ اور انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ چمن سے کراچی تک جو سڑک ہے اسے دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کیا جائے، اور ہنگامی بنیادوں پر اسے تعمیر کیا جائے۔ یہ حکم صادر فرماتے ہوئے ناظرین انہوں نے ساتھ اور بھی مزید بہت سے احکامات صادر نگران کابینہ کے حوالے سے بھی جو ہے چہم گوئیاں سامنے آ رہی ہیں، جس کے اندر حامد میر صاحب کا نام آ رہا ہے، جس کے اندر سلیم صافی صاحب کا نام آ رہا ہے، شہریار افریدی کا نام آ رہا ہے، آج چیمہ صاحب کا نام آ رہا ہے۔ ناظرین اس طرح بہت سے اور لوگ ہیں کہ جن کے نام کیے جا رہے ہیں نگران کابینہ کے حوالے سے، لیکن ناظرین یہ قرعہ فعال کیسے نکلے گا، کب کس کے نام کیا لاٹری نکل آئے، اس پاکستان کے اندر کوئی پتہ نہیں، کیونکہ پاکستان کے فیصلے کہیں اور کیے جاتے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نہ ہی اپوزیشن لیڈر کو یہ پتہ تھا کہ وزیر اعظم کون ہوگا، اور نہ ہی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو یہ پتہ تھا کہ وزیر اعظم کون ہوگا۔ دونوں ہی آخری لمحے تک ایک دوسرے سے پوچھتے رہے کہ آخر کار وزیر اعظم پاکستان کون بنے گا، نگران وزیر اعظم پاکستان کون بنے گا۔ اور ناظرین جب کاکڑ صاحب کا نام سامنے آیا تو سب حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کہاں سے ٹپک پڑے۔ تو ناظرین یہی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو بات کی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ ہی یہاں پر حکومتیں بناتی ہے اور حکومتیں گراتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آج کے ویلاگ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے اندر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔